تھوڑا ابھی پیچھے ہو جائے، تھوڑا ابھی پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا یہ دیکھا خالی چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے اور بیٹھ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام جناب صدر اجلاس، معزز علماء کرام، اکابرین جمعیت علماء اسلام، میں اس یونین کونسل اور پی ایس کے تمام عہدیداران کو اس پروگرام کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس انداز میں ساتھیوں نے واضحانہ محبت کا اظہار کیا، بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان مکرم، مجھ سے قبل میرے بزرگ علماء نے آپ کے سامنے اپنے معروضات رکھے۔ عشاء کی نماز پر ہمیں کسی ایک اور مقام پر پہنچنا ہے اور وہاں پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ یہ پروگرام مغرب کے بعد رکھا گیا تھا اور عشاء کی اذانیں ہو چکی ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو شاید نہ کر سکوں، دو چار ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا، اور اس کے بعد حق کی اس جماعت، حق والوں کی اس جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا۔ ملک کے اندر آپ نے بہت ساری جماعتیں دیکھی ہیں، کوئی جماعت تبدیلی کی داعی ہے، کوئی جماعت سیکولرزم سوشلزم کی داعی ہے، کوئی جماعت روٹی کپڑا اور مکان کی دعوے دار ہے، کوئی جماعت قرض اتارو ملک سواروں کے نعرے کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن یہ واحد جماعت
جمعیت علماء اسلام ہے جس جماعت نے روز اول سے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد، ہماری جدوجہد کا مقصد، ہماری محنت کا مقصد، ہمارے جلسوں اور پروگراموں کا مقصد، ہمارے دن رات کی محنت کا مقصد یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو خوانین کے، وڈیروں کے، نوابوں کے، سرداروں کے بندگی سے نکال کر لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندگی میں لے آئے، اور ہم اس نعرے کے گرد گھوم رہے ہیں کہ یہ ملک کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ ملک امریکہ اور برطانیہ کی جاگیر نہیں، یہ ملک یہود اور ہنود کی جاگیر نہیں، یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ تو پھر یہاں نظام امریکہ اور برطانیہ کا نہیں چلے گا، ان کے پیٹھوں اور ایجنٹوں کا نہیں چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے ذریعے انشاءاللہ یہاں قانون چلے گا، تو امریکہ کا قانون نہیں چلے گا، برطانیہ کا قانون نہیں چلے گا، یہود اور ہنود کا قانون نہیں چلے گا، یہاں نظام اور قانون چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا نظام اور قانون چلے گا۔ اور وہ قانون کیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی داڑھی رکھنا، وہ قانون کیا ہے لوگوں کو زبردستی پگڑیاں پہناؤ، وہ قانون کیا ہے لوگوں کو زبردستی مسجد لے جاؤ، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو جنت کا راستہ بھی بتلائیں، جہنم کا راستہ بھی بتلائیں، رحمان کا راستہ بھی بتلائیں، شیطان کا راستہ بھی بتلائیں۔ اب بندے کی مرضی ہے رحمان کے راستے پہ چلتا ہے یا شیطان کے راستے پہ۔ وہ قانون یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، ہاری کا بیٹا، محنت کش کا بیٹا اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ کر، اسلام کا قانون ہے کہ غریب کا بیٹا چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اور امیر کا بیٹا چوری کرے تو ضمانت پہ چھوڑ دو۔ یہ قانون ہے اسلام نہیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ غریب کا بیٹا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو بھی کاٹو، اور اگر صدر، وزیر اعظم، گورنر بڑی مسلط پر بیٹھا ہوا کوئی خان اور نواب اور سردار چوری کرے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ ہم چاہتے کہ یہاں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ زمانہ لوٹ آئے جس میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر عمر کے دور حکومت میں فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ عمر سے ملا ہے، آج کتے تو اپنی جگہ، انسان بھوک سے مر گئے۔ اللہ کی قسم میں یہ بات آپ کو بتلاتے ہوئے شرم سے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتلایا کہ سچ کا باپ اس حالت میں آ کے پہنچا ہے کہ اپنی بیٹی کی عزت فروش کرنے پر وہ لگا ہوا ہے کہ اس کے بغیر گھر کا گزارا نہیں ہے۔ سچ کا باپ اپنی بیٹی کی عزت سے فروخت کرتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ عام آدمی گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج حالت یہ ہے 50,000 تنخواہ رکھنے والا آدمی 50,000 کی تنخواہ کے باوجود اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ اور ہمارے حکمران کہتے ہیں
کہ 2 لاکھ میں ہمارا گزارا نہیں، 10,000 کی تنخواہ والے کا گزارا کیسے ہوگا؟ لوگوں کو انصاف کب ملے گا؟ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام کب نافذ ہوگا؟ غریب کو، مسکین کو، حاری کو، مزدور کو ان کے حقوق کب ملیں گے؟ قائدیانی تو یہاں محفوظ ہے لیکن مسجد محفوظ ہے، صرف تو محفوظ ہے لیکن مدرسے کا ملا اور مول بھی محفوظ نہیں۔ آج جاؤ ذرا مجھے ایک مسجد بنا کے دکھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں مسجد کے بننے پر پابندی ہے، مدرسے کی تعمیر پر پابندی ہے، لیکن قائدیانیوں کے مراکز بن رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بغیرت نہیں ہو سکتا۔ ہم آج فرمانا کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، عیبدار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، بدترین مجرم ہیں، لیکن آقا ہم بابا کے دہن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بغیرت نہیں ہیں جب تک زندہ ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے، جو کر سکتا ہے وہ بولے کہ انشاءاللہ کریں گے۔ بزدلوں کی آواز نہیں چاہیے، مجاہدین کی چاہیے۔ ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، مساجد اور مدارس کی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے۔ ہم ملک کے سلامتی کے لیے میدان میں نکل کر اس ملک کے انچ انچ کی حفاظت کریں گے، اور تاریخ ملت اسلامی کا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام انشاءاللہ۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ محنت کریں گے۔ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ 2-3 نے انشاءاللہ کہا۔ اچھی بات ہے، جھوٹا وعدہ تو کوئی نہیں کر رہا۔ جو محنت کر سکے وہ مجھے بتائیں، آپ محنت کریں گے؟ جمعیت علماء کے پیغام کو لے کر گھر گھر میں، گھر گھر پر، گلی گلی میں، محلے محلے میں، ہر ہر بندے کے پاس جا کر جمعیت کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ۔ جمعیت کے پیغام کو پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ کیا ہے جمعیت کا پیغام؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام۔ کیا ہے جمعیت کا پیغام؟ ہر ظالم سے بغاوت۔ کیا ہے جمعیت کا پیغام؟ ہر مظلوم کی حمایت۔ کیا ہے جمعیت کا پیغام؟ بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، ہم ہر ظالم سے بغاوت چاہتے ہیں، ہر مظلوم کی حمایت چاہتے ہیں، اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت چاہتے ہیں۔ کیا آپ بھی اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں؟ کون کون اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتا ہے؟ تو مجھے بتائیں بھائی جان، مجھے ذرا جواب دیں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام عمران خان لائے گا؟ نہیں، جواب چاہیے۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نواز شریف لائے گا؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام سرداری لائے گا؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام کوئی کرپٹ لیڈر لائے گا؟ کون لائے گا؟ علماء لائیں گے۔ علماء تو علماء کے بازو بنو گے انشاءاللہ، جمعیت علماء کے بازو بنو گے انشاءاللہ۔ آنے والے انتخابات میں یہاں سے مجھے ایک مرتبہ پھر جمعیت کے MPA چاہیے۔ نوجوانوں، آج سے گھر گھر اور در در جا کر محنت کرو گے انشاءاللہ۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو
اس طرف مائل اور متوجہ کریں گے انشاءاللہ. آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اس یوسی سے جمعیت کے نمائندے کو کامیاب کروائیں گے پکا وعدہ ہے محنت کریں گے جدوجہد کریں گے آنے والے عام انتخابات میں یہاں سے جمعیت کے نمائندے کو کامیاب کروائیں گے اسی حوالے سے میں کراچی کے تفصیلی طور پر 12 روزہ دورے کا شیڈول دے چکا ہوں 12 دن کا طویل ترین کراچی کا دورہ کر رہا ہوں آج پہلا دن ہے اور 5واں چھٹا پروگرام ہے ساتھیوں کی محنت کو جوش کو جذبے کو فلبلے کو دیکھ کر یہ یقین کامل ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ سندھ ایک مرتبہ پھر ضرور باب الاسلام بن کر رہے یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا قرآن کا قانون نافذ ہوگا شریعت کا نظام نافذ ہوگا غریبوں مسکینوں ہاریوں مزدوروں محنت کشوں ضرورت مندوں کو ان کے حقوق ان کے دروازے تک جمعیت علماء اسلام پہنچائے گی اسی حوالے سے 23 فروری آج دن ہے 19 دن کے بعد 23 فروری کو کراچی میں عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز اجتماع منعقد ہو رہا ہے جس کے مہمان خاص قائد ملت اسلامی امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں 23 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے جگہ کا اعلان انشاءاللہ کل تک ہم کر دیں گے آج سے آپ نے 23 فروری کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام میں پہنچانا ہے اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو ایک مرتبہ پھر تنظیم کو ضلع پی ایس کی تنظیم کو پی ایس 115 کے تنظیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ